آواز بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے شاعر اہل بیت جناب سید وقار الحسن شمسی صاحب آف گجرانوالہ ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں۔ سجدے کو طول دے کے نبی نے بتا دیا کتنی ہے میرے دل میں محبت حسین کی۔ آواز بلند صلوات۔ صلوات سارے بابا سے بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ اس طرح نہیں، صلوات ایسے پڑھیں جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ نعرہ تکبیر جس طرح خالق دانا بلند دے، سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت کی گواہی دیو، سارے مل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ چاہ کے سارے گواہی دیو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت، میری آقا زادی دے قاتلاں تے لعنت، یا امام المنتظر، سارے مل کے استغاثہ بلند کرو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ امام زمانہ کی آمد پہ بڑی عقیدت کے ساتھ سروں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیں۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں، جتنے بھائی باہر بیٹھے ہیں آگے جگہ خالی ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو سامنے تشریف لیں، یہ محبت ہے آپ کی، پیار ہے آپ جی بھائی جان، تھوڑا تھوڑا اگے آ جو، کہ جگہ ساری خالی ہے تاکہ جڑے پیچھے بننے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں، تھوڑا تھوڑا اگے آ، مہربانی کرو۔ میں دعا کو خدا بند عزت بانیان مجلس کا یہ پرخلوص انداز سے کیا ہوا مجلس کا اہتمام مالک اپنے حقیقی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک کے ذکر کے صدقے میں جتنے مومن جتنے قدم چال کے ذکر میں آئے ہیں، مالک آپ بھائیوں کا ہر ہر قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک کے ذکر کے صدقے میں پورے ملک میں جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے، مالک پورے ملک کے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ مالک جو مومن بے روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ آخر التجا مالک ہم اپنے وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کا ظہور جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سارے بآواز بلند پڑھ دیں۔ اجازت ہے بھائی جان نوکری شروع کریں۔ میں کافی لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بھائی مقصود اس بات کو جانتے ہیں، کوئی ذاکری کی بات نہیں، کہ جب میں آیا تو میری طبیعت انتہائی خراب تھی، گھنٹہ 2 گھنٹے ریسٹ کیا ہے، اس کے بعد طبیعت نے اب ساتھ دیا ہے۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اس جملے سے مجھے فیصلہ کرنا ہے 5 منٹ 10 20 25 جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ کو سنائیں گے۔ تاریخ انسانیت کی
भाईजान सबसे अमीर तरीन हस्ती का नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा। मैंने कहा तारीख इंसानियत की भाईजान सबसे अमीर तरीन हस्ती का नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा। इस बीबी के अमीर होने के जो दलाइल हैं वो दो तरह से लिखे गए हैं, एक मुसलमान तारीख है, एक मोमन तारीख है। बेटा बैठ जाओ। मैंने कहा इस बीबी के अमीर होने के जो दलाइल हैं चाचा जी वो दो तरह से लिखे गए हैं, एक मोमन तारीख है, एक मुसलमान तारीख है। आज की मजलिस का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट जुमला आपकी समातों की नजर करता हूँ, इसके बाद फैसला करते हैं आपका मेयार समात क्या है। मैंने कहा तारीख इंसानियत की सबसे अमीर तरीन हस्ती का नाम है सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। इस बीबी के अमीर होने के जो दलाइल हैं, जो तारीख है वो दो तरह से लिखी गई है, एक मोमन तारीख है, एक मुसलमान तारीख है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मेंबर पे ऐलान करके कह रहा हूँ, मैं मुसलमान तारीख का 1 करोड़ जुमला इस मेंबर पे पढ़ूं, मोमन तारीख के 1 जुमले के बराबर नहीं बनता। बहुत शुक्रिया। मुसलमान तारीख का मैं 1 करोड़ जुमला मेंबर पे पढ़ूं, मोमन तारीख के 1 जुमले के बराबर नहीं बनता। अच्छा, मुसलमान तारीख ने उस बीबी के जो अमीर होने के दलाइल लिखे हैं वो क्या है? उन्होंने लिखा जी बीबी इतनी ज्यादा अमीर थी कि बीबी अकीक और यकूत के बने हुए महल में रहती थी। अकीक और यकूत की भाईजान बनी हुई झोंपड़ी में नहीं, अकीक और यकूत के बने हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलील्लाह। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मेंबर पे ऐलान कर मेरे नजदीक ये बीबी के अमीर होने की कोई दलील नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत से मोमन लोग ऐसे हैं जो अकीक और यकूत के बने हुए घरों में महलों में रह रहे हैं। अकीक और यकूत के बने हुए महलों में नहीं तो तकरीबन पत्थर के घर में हर बंदा रह रहा है। बीबी अकीक और यकूत के बने हुए महल में रहती थी। इस बीबी के महल में असली रेशम के पर्दे लगे हुए थे। मुसलमान तारीख पर हूं, तारीख ही मुझे पढ़नी है, तारीख पे नतीजा दे के मेंबर भाई के हवाले। मुसलमान तारीख क्या कहती है? मुसलमान तारीख कहती है कि बीबी अकीक और यकूत के बने हुए महल में रहती थी। बीबी के महल में असली रेशम के पर्दे लगे हुए थे। इस इज्जत वाली मखदूमा का दस्तरखान 24 घंटे चलता था। चलो मैं मियाँ वालों देखता हूँ बीबी की अजमत की जरब कहां तक बर्दाश्त करते हैं, कहां तक आपकी चुप आपका साथ देती है। बीबी के महल में असली रेशम के पर्दे लगे हुए थे। इस इज्जत वाली मखदूमा का दस्तरखान 24 घंटे चलता था और पूरे अरब के माशरे में इस बीबी का ऐलान था, जिसके घर में रोटी नहीं है खदीजा का दस्तरखान चल रहा है। तुहाडे हत्थां नूं सलाम है भाईजान, तुहाडी अजमत नूं सलाम है, तुहाडे म्यार नूं सलाम है। हाथ उते करके बोलो हाय दरी। पूरे अरब के माशरे में इस बीबी का ऐलान था, जिसके घर में रोटी नहीं है खदीजा का दस्तरखान। भाई मखसूसी जैसा पंडाल का म्यार समाज है, अगर मैं बात की डिटेल में जाके आप लोगों से बात दूं ये आपके म्यार की तौहीन है। मैं जुमला क्या क्या इशारा करके गुजर जाऊं, आप फिर मेरे साथ बोलें, इसमें लुत्फ है। बीबी अकीक और यकूत के बने हुए महल में रहती थी। बीबी के महल में असली रेशम के पर्दे लगे हुए थे। इस इज्जत वाली मखदूमा का दस्तरखान 24 घंटे चलता था। पूरे अरब के माशरे में इस बीबी का ऐलान था, जिसके घर में रोटी नहीं है खदीजा का दस्तरखान चल रहा है। और इंसानी कायनात में पूरी जितनी भी कायनात है, पूरी कायनात में वाहिद दस्तरखान है जिसमें लोहे के नहीं, जिसमें स्टील के नहीं, जिसमें पित्तल के नहीं, जिसमें सोने और चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था, जिनमें हीरे लगे हुए थे, जवाहरात लगे हुए थे। पूरे अरब में ऐलान कर दिया जाता था दस्तरखान खुल गया है, आके लंगर खा ले। लोग आके दस्तरखान से रोटी खा के जाने लगते। बीबी के
नौकर आगे बढ़ के शामों पे हाथ रख के कहते रोटी खा के जा रहे हो, ये सोने और चांदी के बर्तन उठाओ साथ लेते जाओ। हमारी ये शान नहीं है कि हम तुम्हारे कमियों के जूठे बर्तन साफ करें। ओए होए होए होए, मेहरबानी भाईजान, हाथ उठे, हाय दरी, मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। म्यार का मेरा सलाम है। कायनात इंसानियत का वाहिद दस्तरखान है जिसमें सोने और चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। लोग खाना खा के जाने लगते, बीबी के नौकर आगे बढ़ के शानों पे हाथ रख के कहते ये सोने और चांदी के बर्तन उठाओ साथ लेते जाओ। हमारी ये कतन शान नहीं है कि हम तुम्हारे कमियों के जूठे बर्तन साफ करें। मियाँ वाला मैं जुमला आपकी समाप्त की नजर करने लगा हूं, अपनी जाकरी बनी जुमले पे मान है। कोई बंदा पूरे पंडाल में ऐसा नहीं होगा जो बंदा मेरे साथ ना बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ मिंबर पे ऐलान करके कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे कतन नहीं पता, मुझे यकीनन नहीं पता कितने अरब के कमी लोग वही सोने और चांदी के बर्तन बेच बेच के गनी बन गए। मेहरबानी भाई, थोड़े हथा नू सलाम है, थोड़े म्यार नू सलाम है भाई, थोड़ी अजमत नू सलाम है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो आखिरी हाथ को मेरा सलाम। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, यकीनन आपको पता है जो मेरे साथ बोल रहे हैं, कितने अरब के कमी लोग वही सोने और चांदी के बर्तन बेच बेच घनी बनी। अच्छा, और क्या कहती है मुसलमान तारीख? मुसलमान तारीख कहती है कि बीबी का एक वक्त में 70,000 ऊंटों का काफिला सामान्य तजारत लेके अरब के मुख्तलिफ ममालिक में जाया करता था। अच्छा, मेरे सामने डेरेदार पंजाबी बंदे बैठे हैं, आप में से कोई बंदा ऐसा है कि जो बंदा उठ के कहे कि मेरे डेरे पे इस वक्त 100 ऊंट बंधा हुआ है? 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 70,000 ऊंट का काफिला सामान्य तजारत लेके अरब के मुख्तलिफ ममालिक में जाया करता था। अरब की कोई रियासत ऐसी नहीं, अरब का कोई शहर ऐसा नहीं जहां पे बीबी का सामान्य तजारत ना जाता हो। मैं जुमला कहने लगा हूं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं आपके चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट आ जाए मैं समझ जाऊंगा मैंने जुमला आपकी समातों की नजर कर दिया है। बीबी का सामान्य तजारत जो था वो अरब के मुख्तलिफ ममालिक में जाया था। अरब का कोई रियासत ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ पे बीबी का सामान्य तजारत ना जाता हो। अहले सुन्नत भाइयों की इस्लाम की हिस्ट्री की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे ऐलान करके कह रहा हूँ, बीबी का आखिरी ऊंट जाके यमन में बैठ रहा होता था, पहला उसी वक्त मक्का से रवाना हो रहा होता था। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाईजान, थोड़े म्यार नूं मेरा सलाम। मेहरबानी भाईजान, आखिरी ऊंट जाके यमन में बैठा, पहला उसी वक्त मक्का से रवाना। अब तक मेरा ख्याल है मैंने 4 से 5 दलाइल जो है वो मुसलमान तारीख के पढ़े हैं। मुझे इजाजत है मोमन तारीख का जुमला आपकी समाप्त की नजर पर। आज सैयदजादा होने के नाते से पूरी जिम्मेदारी के साथ मियाँ वाली मैं मेंबर पे ऐलान करके कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मेरे नजदीक बीबी के अमीर होने की कतन ये कोई दलील नहीं है कि बीबी अकीक और यकूत के बने हुए महल में रहती थी। मेरे नजदीक बीबी के अमीर होने की कतन ये दलील नहीं है कि बीबी के महल में असली रेशम के पर्दे लगे हुए थे। मेरे नजदीक बीबी के अमीर होने की कतन ये दलील नहीं है कि इस इज्जत वाली महदूमा का दस्तरखान 24 घंटे चलता था। मैं मोमन तारीख से लिखा हुआ जुमला आपकी समातों की नजर करने लगा। मेरे नजदीक बीबी के जो अमीर होने की सबसे बड़ी दलील है वो ये है कि ये बीबी बतूल जैसी इज्जत, सबसे बड़ी दलील है वो ये है कि ये बीबी बतूल जैसी इज्जतदार
مستور کی ماں ہے. چلو بات کو ختم کر کے مسائل پر نتیجہ دیتے ہیں. اگر گفتگو کرتے گئے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اچھا مجھے ایمان سے بتائیے کہ جس قافلے میں 70,000 اونٹ ہوں اس قافلے کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کتنے ہونے چاہیے؟ جس بندے نے ساری بات سنی ہے نا وہ بندہ بھی میرا لفظ ضائع کرے گا مجھے انتہائی دکھ ہوگا. پڑھا لکھا لگا پڑھے لکھے احباب جتنے بزرگ بیٹھے ہو جو بندہ لفظوں کی قدر کرنا جانتے ہو اب آپ نے سار اٹھانا ہے. دوسرے بندے کو چھٹیا جو بندہ شاعری سے پیار کرتا ہے اس سے پیار کرتا ہے اس نے سار اٹھانا ہے. جس قافلے کے ساتھ 70,000 اس قافلے کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کتنے ہونے چاہیے؟ گن مین کتنے ہونے چاہیے؟ باڈی گارڈ کتنے ہونے چاہیے؟ بی بی کا قافلہ سامان تجارت لے کے جاتا واپسی پہ بی بی کا نوکر بی بی کے پاس آتا. بی بی ہم سامان تجارت لے کے گئے ہوئے تھے واپسی پہ ڈاکو پر گئے. بی بی اتنا نقصان ہو گیا. بی بی ہم سامان تجارت لے کے عرب کے مختلف ممالک میں گئے ہوئے تھے واپسی پہ ڈاکو پر گئے. اتنے سیکیورٹی گارڈ مارے گئے. بی بی ہم سامان تجارت لے کے گئے ہوئے تھے واپسی پہ اتنا نقصان ہو گیا. میاں والی والو یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے جس بندے نے ساری بات سنی ہے وہ بندہ میرا جملہ ضائع نہ کرے. یہ صلاح عصمت عرب کے پورے معاشرے میں دہرائی. بی بی کو سوائے ابو طالب کی حویلی کے کوئی گھر ہی نظر نہیں آیا. اوئے ہوئے 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 بندے پہ دکھ ہوا جو بندہ میرے ساتھ. بی بی نے اپنی نگاہ عصمت عرب کے پورے معاشرے میں دہرائی. سوائے ابو طالب کی حویلی کے کوئی گھر ہی لے کے سرکار ابو طالب کی دہلیز توحید پہ آیا. نوکر خط لے کے سرکار ابو طالب کی دہلیز توحید پہ آیا. سرکار ابو طالب نے دروازہ کھولا. نوکر نے خط دیا. سرکار ابو طالب نے خط کھولا. خط پڑھنا شروع کیا. خط پڑھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں تو چلا جا میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. کچھ گھنٹوں بعد کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد سرکار ابو طالب سیدہ خدیجہ کی دہلیز توحید پہ آئی. سرکار ابو طالب نے دروازے پہ آ کے دستک دی. بی بی نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے. اب آج کل جنگ چل رہی ہے نا وہ جنگ چل رہی ہے عقیدے کی. مجھے نہیں پتا کون کس عقیدے پہ بیٹھا ہے. میں اپنے عقیدے کے مطابق لفظ کہوں گا اور آپ کے معیار سماج سے پتہ چل جائے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے. سرکار ابو طالب نے دروازے پہ دستک دی. بی بی نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے. نوکر نے دروازہ کھولا. نوکر کی نگاہیں اللہ کے چہرے پہ پڑی. ہوئے 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 مہربانی بھائی جان بہت شکریہ تواڈے ہتھاں نوں سلام. جی چاچا جی آپ کی زندگی ہو. نوکر نے دروازہ کھولا. نوکر کی نگاہیں اللہ کے چہرے پہ پڑی. اب کوئی بڑی شخصیت دروازے پہ آ جائے نا کوئی ایم پی اے ایم این اے کوئی منسٹر کسی دروازے پہ آ جائے جو میزبان آتا نا اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ خوشی کے انداز میں جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس سے بات نہیں ہوتی. نوکر نے سرکار ابو طالب کو دیکھا. نوکر واپس آیا. بی بی نے پوچھا دروازے پہ کون ہے. نوکر سے بولا نہیں جا رہا. نوکر خاموش ہے. بی بی نے پھر کہا میں پوچھ رہی ہوں دروازے پہ کون ہے. مولا میری مدد کرنا میں میاں والی میں کھڑا ہوں. اللہ کرے میں جملہ سمجھا جاؤں. یہ مومن جملہ سمجھ کے میرے ساتھ بول پڑے. اگر کوئی بندہ میرے ساتھ نہ بولا وہ میرا قتل کرے گا. اس سے زیادہ آپ کر ہی نہیں سکتے. بی بی نے کہا دروازے پہ کون ہے. نوکر سے نہیں بولا جا رہا. بی بی غصے میں آ کے کہتی ہے میں پوچھتی ہوں دروازے پہ کون ہے. نوکر سر جھکا کے کہتا ہے بی بی آج ہمارے دروازے پہ وہ آیا ہے جس کے دروازے پہ انبیاء چل کے جاتے ہیں. مہربانی بھائی بہت چاچا جی بہت شکریہ بہت مہربانی بھائی. وہ آخری ہاتھ کو مرا سلام.
مہربانی بھائی جان تھوڑی معرفت اسلام ہے جی چاچا جی آپ کی زندگی ہو. آج ہمارے دروازے پر وہ آیا ہے جو خود چل کے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا, جس کے دروازے پہ انبیاء چل کے جاتے ہیں. بی بی کہتی ہے سرکار ابو طالب آئے ہیں. جی بی بی تو پھر بلاؤ نا سرکار ابو طالب. سرکار ابو طالب اندر ہے, درمیان میں پردہ لگایا گیا, پردے کے ایک طرف سیدہ خدیجہ, دوسری طرف سرکار ابو طالب. سلام دعا کے بعد جو پہلی بات بی بی کی ہوئی ہے وہ میں بات آپ کو سناؤں. سلام دعا کے بعد بی بی نے سرکار ابو طالب سے کہا سرکار میں نے آپ کے خاندان کا جو معیار سنا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مجھے میرے پردے نے مجبور نہ کیا ہوتا میں خود چل کے آپ کے پاس آتی. بی بی آپ کے خاندان کا جو معیار ہے نا سرکار اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مجھے میرے پردے نے مجبور نہ کیا ہوتا میں خود چل کے آپ کے پاس آتی. سرکار مطلب ہے خدیجہ بیٹا کوئی بات نہیں, مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا. سرکار وہ آپ تو جانتے ہیں نا میرا سامان تجارت عرب کے مسلم ممالک میں جاتا ہے تو واپسی پہ جو میرے کمی ہیں وہ مجھ سے شکایات کرتے ہیں. بی بی اتنا نقصان ہو گیا, اتنے سیکیورٹی گارڈ مارے گئے, اتنا مال لٹ گیا. سرکار میں ملازمین کی شکایات سے تنگ آ گئی ہوں. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا کھل کے بات کرو نا, تم کہنا کیا چاہتے ہو. سرکار میں چاہتی ہوں سامان میرا ہو, اونٹ میرے ہوں, قافلہ میرا ہو, آپ قافلے کے ساتھ جائیں واپسی پہ منافع آدھا آدھا. آپ قافلے کے ساتھ جائیں واپسی پہ منافع. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں خدیجہ بیٹا مجھے آپ کی تجویز بہت زیادہ پسند آئی ہے لیکن میری مجبوری ہے میں تیرے قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میرے ہاتھ پہ اللہ کے گھر کی چابی ہے. میں بات کو بہت جلد ختم کر رہا ہوں چونکہ میں نے مصائب بھی پڑھنا ہے, بس 2 سے 3 منٹ میں اس سے جلدی مت کر رہا. میں اس قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتا, میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ پہ اللہ کے گھر کی چابی ہے. میں نے کہا اچھا سرکار چلیں پھر آپ کی مرضی ہے. سرکار ابو طالب نے دیکھا کہ بی بی کا جو لہجہ ہے اس میں تبدیلی آ گئی, نرمی آ گئی. سرکار کو دیکھا خدیجہ بیٹا, بی بی خدیجہ کہتی ہے سرکار میں چاہتی تھی میں نے اپنی نگاہ عصمت عرب کے پورے معاشرے میں دہرائی ہے تو سوائے آپ کی حویلی کے مجھے کوئی گھر ہی نظر نہیں آیا جہاں پہ مشکل بتا کے مشکل کشائی کروائی جا سکے. آپ کی دہلیز کے علاوہ مجھے کوئی دہلیز ہی نظر نہیں آئی. تو سرکار ابو طالب فرماتے ہیں خدیجہ بیٹا چلو پھر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں کیونکہ اللہ کی اس کائنات میں ہمارے ہی گھر کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب کوئی ہماری دہلیز پہ مشکل کشائی کی بات لے کے آتا ہے ہم مشکل کشائی نہ کریں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سرکار جب آپ قافلے کے ساتھ جا ہی نہیں رہے تو آپ مشکل کشائی کیسے کریں گے. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں خدیجہ بیٹا میں اپنی ضمانت پہ, میرا ایک بھتیجا ہے جس کا نام ہے محمد, اپنی ذمہ داری پہ اپنے بھتیجے محمد کو میں تمہارے قافلے کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. میرا ایک بھتیجا ہے محمد, تم کہو تو میں اسے قافلے کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. بی بی کا بھائی جان ایک نوکر تھا جس کا نام تھا میسرا. اس بندے نے 9th 10th تک بھی سٹڈی جو کلاسوں میں گیا نا وہ بھی اس نام سے ضرور واقف ہے. بی بی کا ایک نوکر تھا میسرا جس پہ بی بی کو بڑا اعتماد تھا, بڑا خاندانی نوکر تھا. چلو جملہ کہتا ہوں, خاندانی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, خاندانی ہونا ضروری ہے. کنفرم کافر ہے میسرا, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کسی پھٹی پرانی کتاب میں نہیں پڑھا.
मैसरा ने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। बीबी ने मैसरा को बुलाया। मैसरा, अब जब मैसरा को पता चल गया ना कि मोहम्मद अरबी बादशाह काफिले के साथ जा रहे हैं, तो मैसरा की यही ड्यूटी होती थी। मैसरा ने अपना सामान बंद किया। उसने सोचा चलो मेरी तो अब छुट्टी होगी ना, तो मुझे यहाँ से पहले ही चला जाना चाहिए, इससे पहले कि बीबी मुझे बुला के जवाब दे। उसने सामान बांधा। बीबी ने बुलाया, मैसरा। जी बीबी। मैसरा, मेरे काफिले के साथ जा रहा है मोहम्मद। मैंने मोहम्मद की बड़ी तारीफें सुनी हैं कि मोहम्मद बड़ा ईमानदार है, मोहम्मद किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। तेरी ड्यूटी ये है, तूने काफिले के साथ जाना है और वापस आके मुझे बताना है कि मोहम्मद चलता कैसे है, मोहम्मद खाता कैसे है, मोहम्मद पीता कैसे है। बस तूने मुझे मोहम्मद की रिपोर्ट देनी है, तूने कुछ भी नहीं करना, बस मुझे मोहम्मद की रिपोर्ट देनी है। बस 2 से 3 मिनट। काफिला गया, काफिला वापस आया। बीबी का नौकर बीबी के पास है। बीबी, हम इस दफा सामान्य तजारत लेकर गए थे, कोई डाकू नहीं भरे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मारेंगे। बीबी, इस दफा बड़ा ही फायदा हुआ है, बड़ा ही मुनाफा हुआ है। बीबी ने कहा मैसरा को बुलाओ। मैसरा किधर है? मैसरा करीब आया। जी बीबी। मैसरा, मुझे मोहम्मद की रिपोर्ट दे, मोहम्मद चलता कैसे है, मोहम्मद खाता कैसे है, मोहम्मद पीता कैसे है। इजाजत है भाईजान, जो रिपोर्ट दी है वहां रिपोर्ट आपको सुनाऊं। मैसरा काफिर है, 1400 साल हो गए, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम अपने आप को बड़ा पक्का मुसलमान समझते हैं। एक सफर किया मैसरा ने मोहम्मद अरबी बादशाह के साथ। जो मैसरा ने माना है उसे भी सामने रख लेना है, जो 1400 साल कलमा पढ़ के हम दावा कर रहे हैं उसे भी सामने रखना है। मैसरा, मोहम्मद की रिपोर्ट दे, मोहम्मद चलता कैसे है, मोहम्मद खाता कैसे है, मोहम्मद पीता कैसे है। मैसरा कहता है बीबी, जब वो चलता है तो अनवार का घर लगता है। मैसरा, मोहम्मद की रिपोर्ट दे। जिस बंदे ने मेरी सारी बात सुनी है, नज़म मैंने मुकम्मल नहीं पढ़नी, सारी बात सुनी है, उस बंदे ने सार उठाना है। मैसरा, मोहम्मद की रिपोर्ट दे। मैसरा कहता है बीबी, जब वो चलता है तो अनवार का घर लगता है, उसके तो नक्शे कदम में भी असर लगता है। बीबी, जब वो चलता है तो अनवार का घर लगता है, उसके तो नक्शे कदम में भी असर लगता है। बीबी, कोई तो बात है, वो ऐसा अगर लगता है, वो पैगंबर तो नहीं फिर भी मगर लगता है। भाईजान, मैसरा काफिर है, उसे नहीं पता मोहम्मद नबी है, मोहम्मद पैगंबर है। जिस बंदे ने सारी बात सुनी है, छठे मिसरे पे मेरे साथ दो आदमी बोलना है। मैसरा, मोहम्मद की रिपोर्ट में मैसरा कहता है बीबी, जब वो चलता है तो अनवार का घर लगता है, उसके तो नक्शे कदम में भी असर लगता है। बीबी, कोई तो बात है, वो ऐसा अगर लगता है, वो पैगंबर तो नहीं फिर भी मगर लगता है। अच्छा मैसरा, जरा खुल के बताना, मोहम्मद लगता क्या है, मोहम्मद है क्या? मैसरा कहता बीबी, कोई तो बात है, कोई तो बात है, वो पैगंबर तो नहीं फिर भी मगर लगता है। मैसरा कहता बीबी, उससे बेहतर कोई इखलाक का बानी क्या हो, जिस मोहम्मद का साया नहीं उसका सानी क्या हो। मेहरबानी भैया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाथ ऊंचे करके बोलो हाय दरी। मोहम्मद का साया नहीं, हमारे मान से बताओ कि जिस मोहम्मद का साया नहीं है उसका हमसाया उस जैसा कैसे हो गया? आखिरी 6 मिनट। अच्छा मैसरा, खुल के बताना मोहम्मद है क्या, जरा खुल के मोहम्मद की तारीफ कर। मैसरा कहता बीबी, उसकी तारीफ का कद अर्शे बरी से ऊंचा। मुश्किल शायरी भी सुननी चाहिए, छक्के चौकों वाली शायरी हर बंदा कर लेता, मौजू भी सुनना चाहिए। मैसरा, खुल के मोहम्मद की तारीफ कर। मैसरा कहता बीबी, उसकी तारीफ का कद अर्शे बरी से ऊंचा, उसका हर एक गुमान लफ्ज़े यकीन से ऊंचा।
میں سرا کھل کے محمد کی طرف کا میں کہتا بی بی اس کی تعریف کا قد عرش بری سے اونچا، اس کا ہر ایک گمان لفظ یقین سے اونچا۔ میں ایسا کہتا بی بی میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میں ذرا پوچھنا کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ میں ایسا کہتا بی بی اس کی تعریف کا قد عرش بری سے اونچا، اس کا ہر ایک گمان لفظ یقین سے اونچا، اس کی نالین کا تلوہ جبیں سے اونچا، بی بی جس جگہ سے دیکھا وہ وہیں سے اونچا۔ اچھا ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، کار ہنر۔ کار ہنر کہتے ہیں بنانے والے کے فن۔ آخری 6 مصرے ہیں جو کار ہنر کو ذہن میں رکھنا ہے، چھٹے مصرے کا لطف لینا ہے۔ کار ہنر کو ذہن میں رکھنا، کار ہنر کہتے ہیں بنانے والے کے فن کو۔ میسرا کھل کے محمد کی تعریف کر، میسرا کہتے ہیں بی اس کی تعریف کا قد عرش بری سے اونچا، اس کا ہر ایک گمان لفظ یقین سے اونچا، اس کی نالین کا تلوہ جبیں سے اونچا، بی بی جس جگہ سے دیکھا وہ وہیں سے اونچا، بی بی جس جگہ سے دیکھا وہ وہیں سے اونچا۔ میں ایسا کہتا بی بی میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، کاتب قدر کا، کاتب قدر کا۔ اب کار ہنر کیا ہوگا؟ وہ جس کا یہ کار ہنر ہے وہ خدا کیا ہوگا؟ اوئے ہوئے، مہربانی ہو جان، بہت شکریہ، ہاتھ اٹھے کرو، ہائے دری۔ اگر دنیا عالم تو سیدزادیاں بازاروں میں نہ رلتی۔ میں سید ہوں، فرصہ لینے بھی آیا، فرصہ دینے بھی آیا، مصائب انتہائی عقیدت کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ فضائل میں منت ہوتی ہے، مصائب میں منت نہیں ہوتی۔ وہ بی بی راضی ہوتی ہے جو شام سے چل کے آتی ہے۔ یا زہرا بس عزادارو، جب نبی کو محسوس ہوا نا میری زندگی کے آخری ایام ہیں، نبی نے فضا کو بلایا، فضا کو بلا کے کہتے ہیں فضا تو تخت چھوڑ کے، حکومت چھوڑ کے، شاہی چھوڑ کے میرے دروازے پہ آئی ہے۔ فضا تو نے آج تک مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی، فضا میرا دل چاہتا ہے آج تم مجھ سے کچھ مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ فضا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں کچھ مانگوں گی مجھے عطا کریں گے؟ ہاں فضا میں عطا کروں گا۔ جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے گھر جا کے جملے کو ذہن میں رکھ کے رونے کے لیے جملہ کہہ دیا۔ فضا ہاتھ باندھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میں کچھ مانگوں گی مجھے عطا کریں گے؟ ہاں فضا میں عطا کروں گا۔ فضا نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ پھر اتنی مہربانی کیجئے، مجھے اتنی زندگی عطا کیجئے جتنی خدمت میں نے بطول کی ہے اتنی خدمت میں زینب کی کر لوں۔ یا زہرا، مالک آپ کا پرسہ قبول فرمائے، مولا مجھے اتنی زندگی عطا کیجئے جتنی خدمت میں نے بطول کی ہے نا اتنی خدمت میں زینب۔ تفصیل مجھے مصائب نہیں پڑھنا، بس 2 سے 3 منٹ بس۔ عزادارو جب یہ قافلہ پہنچے نا یزید کے دربار میں، عمر ابن سعد اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ کہتا ہے کہاں پہ علی کی بیٹی؟ شمر کہتا ہے وہ جو سفید سر والی ضعیفہ ہے نا اس کے پیچھے علی کی بیٹی۔ یہ بغیر کہتا ہے جلدی کرو سفید سر والی ضعیفہ کو سائیڈ پہ ہٹاؤ۔ عزادارو شمر تازیانہ لے کے بی بی فضا کے پاس آیا، فضا سے کہتا سفید سر والی ضعیفہ تو سائیڈ پہ ہٹ جا۔ جب کہا نا تو سائیڈ پہ ہٹ جا، چیخ بلند ہوئی فضا کی۔ فضا ماتم کر کے کہتی ہے بغیر شاید تجھے پتہ نہیں میں نے آج کے دن کے لیے محمد سے زندگی مانگی تھی، شاید تجھے پتہ نہیں میں نے آج کے دن کے لیے محمد سے زندگی مانگی تھی۔ جب بار بار کہا نا تو سائیڈ پہ ہٹ جا، شمر نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، بی بی زینب کی نگاہیں پڑ گئی۔ بی بی زینب رو کے کہتی اماں فضا تو سائیڈ پہ ہٹ جا، اماں میں تجھ پہ راضی، میرا بابا راضی، میرا نانا راضی، اماں تو سائیڈ پہ ہٹ جا۔ جب بار بار کہا نا
تو سائڈ پہ ہٹ جا. طرف گئی فضا, پلٹ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آقا زادی یا مجھے اما نہ کہہ یا مجھے سائڈ پہ ہٹنے کا نہ کہہ. آقا زادی جن کی مائیں زندہ ہو وہ تازیانے نہیں کھاتی, جن کی مائیں زندہ ہو وہ تماچے عجب من اللہ, جن کی مائیں زندہ ہو وہ تازیانے نہیں. بڑے دربار میں زندگی میں پہلی بار بی بی فضا نے حبشیوں کو للکارا, حبشیوں تمہاری غیرت کہاں پہ چلی گئی ہے. حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے, او سفید سر والی ضعیفہ تو کون ہوتی ہے ہماری غیرت کو للکارنے والی. فضا کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہاں سے آئے ہو. ہم حبش سے آئے ہیں. تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے. ہمارا ایک بادشاہ تھا, اس کی جوتی تک اس کی بیٹی تھی, اس کی بیٹی وطن چھوڑ کے چلی گئی ہے, اس کے بعد اس کی جوتی تخت پہ ہے. فضا کہتے ہیں مجھے اپنی ملکہ کا نام بتا سکتے ہو, تمہاری ملکہ کا کیا نام ہے. حبشی سر جھکا کے کہتے ہیں سفید سر والی ضعیفہ یہ شرابی کا دربار ہے, ہم شرابی کے دربار میں اپنی ملکہ کا نام نہیں بتا سکتے, یہ شرابی کا دربار ہے. فضا کہتی ہے اگر تمہیں تمہاری ملکہ یہاں پہ مل جائے پہچان لو گے. فضا نے چہرے سے بال ہٹائے, فضا رو کے کہتی ہے حبشیوں مجھے پہچانو, میں تمہاری ملکہ ہوں, میں فضا ہوں. حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے, فضا ہم تجھے قتل کر دیں گے. فضا کہتی ہے میرا جرم کیا ہے. حبشی کہتے ہیں تیرا اتنا سا جرم ہے, نہ تو محمد کا دروازہ چھوڑتی, نہ تو یہاں پہ آتی, نہ تو بطول کا دروازہ چھوڑتی, نہ تو یہاں پہ آتی. چیخ بلند ہوئی فضا کی, ماتم کر کے کہتی ہے حبشیوں محمد کا گھر برباد ہو گیا, میرے پیچھے محمد کی بیٹیاں, میرے پیچھے علی کی. حبشیوں محمد کا گھر برباد ہو گیا, میرے پیچھے محمد کی بیٹیاں ہیں, میرے پیچھے علی کی بیٹیاں ہیں. جب حبشیوں کو یقین ہو گیا نا یہ ہماری ملکہ ہے, یہ فضا ہے, حبشیوں نے تلواریں نکالی. حبشی عمر ابن سعد سے مخاطب ہوئے, میں سید ہوں, یہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. جس بندے کو جملے کی سمجھ آئے کوشش کرنی ہے اس بندے نے اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا ہے. جب حبشیوں کو یقین ہو گیا نا یہ ہماری ملکہ ہے, یہ فضا ہے, حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے. عمر ابن سعد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بغیرت بے وارث ہیں تو محمد کی بیٹیاں. جب حبشیوں کو یقین ہو گیا یہ ہماری ملکہ ہے, یہ فضا ہے, حبشی تلواریں لے کے آگے بڑھے. عمر ابن سعد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بغیرت بے وارث ہیں تو محمد کی بیٹیاں, بے وارث ہیں تو علی کی بیٹیاں. خبردار کسی نے ہماری ملکہ کی جانب سر اٹھا کے دیکھا تو بے وارث ہیں محمد کی بیٹیاں, بے وارث ہیں علی کی بیٹیاں. عزادارو یہ گفتگو سنی 4 سال کی سیدہ سکینہ نے, دوڑ ہوئی وہاں پہ گئی جہاں پہ سانگ پہ باپ کا سر تھا. باپ کے سر کے نیزے کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بابا کنیزوں کے وارث آ گئے. او بابا ہمارا کوئی وارث نہیں. آواز بلند صلوات. آواز بلند صلوات. اب آپ کے سامنے انتہائی واجب الاحترام ذاکر اہل بیت سید ریاض حسین شاہ اور میر شاہ والی خطاب فرمائیں گے. ان سے پہلے ان کے صاحبزادے جہاں موجود ہیں سید احمد علی شاہ صاحب وہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں, اور ان کے بعد شاہ صاحب اپنا بیان شروع کر دیں گے. ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید مقتدر بخاری تھوڑی دیر کے لیے, ان کے بعد ذاکر اہل بیت ظہور اختر خان, ان کے بعد ذاکر اہل بیت مقصود حسین جعفری, ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید قمر رضا شاہ صاحب بخاری.